ان ایام ازا کا محرم و سفر سوا 2 مہینے غم کا یہ آخری دن ہے، 8 ربیع الاول ہے، روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور پیش کروں گا کچھ مطالب۔ حضرات گرامی، 12ویں امام کی غیبت شروع ہوتی ہے، آج شہادت ہے، اور آج ہی رات سے یا کل آپ کی تاج پوشی 9 ربیع الاول، اور اسے غدیر ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ غدیر، 9 ربیع الاول۔ غدیر اول پہلے مولا، پہلے امام کی تاج پوشی، اور 9 ربیع الاول 12ویں امام کی تاج پوشی۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند ترین صلوات اللہم صلی محمد اب امام کی غیبت یعنی اب آخر زمان تو ہمارا دور، جس کو اب یہ کہا جائے یہ آخر زمان، اس دور کو کہتے ہیں، لیکن امام کی جو غیبت شروع ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے نزدیک۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ تمہارے امام موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھی 400 یا 600 لوگ ان کو تلاش کرنے گئے، 400-600 people went to look for him and they could not find him۔ 400-600 لوگ تلاش کرنے گئے اور انہیں امام نہیں ملے، تمہارے مولا نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے، لوگ ہیں۔ فلسفے کا قانون یہ ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ If you can't find someone, it is not a sign that he does not exist۔ کئی لوگ خدا کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، خدا نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک انگوٹھی یہاں پہ اس آپ کے امام بارگاہ میں ہال میں گم ہو جاتی ہے، میں تلاش کرتا ہوں، مجھے نہیں ملتی۔ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملی انگوٹھی، نہیں ملی۔ تو جانے گرامی، اب وہ کہتے ہیں کہ لوگ تلاش کرنے کا 400 لوگ تلاش کر رہے ہیں، تمہارے امام نہیں ملے، تو ہم کہتے ہیں کہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے۔ ڈھونڈ کیوں رہے تھے وہ، تلاش کیوں کر رہے تھے؟ Why were they searching for him? This is a sign that he exists۔ تلاش کیوں کرنے گئے؟ کون تلاش کرنے گیا؟ سپاہی تلاش کرنے گئے، کن کے؟ بنی عباس کے۔ The Abbasids sent a small battalion of 400 to 600 people to look for the imam۔ کیا تلاش کریں؟ کیوں؟ عباسی خلیفہ نے پوچھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو he had a lot of spies، انہوں نے بہت سے جاسوس رکھے ہوئے تھے 11ویں امام کے گھر پہ، چاروں طرف جاسوس رہتے تھے، گھر میں خواتین جاتی تھی جاسوسی کے لیے، لوگ آتے تھے، سوال کرنے آیا ہوں، سوال کرنے نہیں آتے تھے، جاسوسی کرنے آتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سب نے سن رکھا تھا، جیسے اللہ نے کہا تھا جناب موسیٰ کے لیے خبر دی تھی نا کہ فرعون کا تخت الٹ دے گا، ایک نبی آئے گا بنی اسرائیل میں سے، نام نہیں بتایا تھا، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ جوان ہوگا اور وہ فرعون کو فرعون کو بھی بتا دیا تھا۔ اللہ اگر کسی کو وارننگ دیے بغیر مارے نا تو پھر یہ عادل نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عام طور سے کیمرے لگے ہوتے نا، پھر آپ کو ٹکٹ آتا ہے، پہلے وارننگ آ جاتی ہے بھئی اس اسٹریٹ پہ نہ جانا، یہاں پہ کیمرہ ہے، پھر ہی انسان کو ٹکٹ اللہ پہلے وارننگ دیتا ہے، بتاتا ہے یہ کام کرو گے تو سزا ملے گی، پھر اللہ جو ہے سزا دیتا ہے۔ نہ بتائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر عادل نہیں ہے۔ لوگ ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ نے فرعون کو بھی بتایا تھا پہلے سے، نمرود کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا ابراہیم، وہ آ کے نمرود کا تخت الٹ دے گا۔ فرعون کو بتایا کہ بھئی ایک بچہ آئے گا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، فرعون کو شکست دے گا۔ فرعون نے 70,000 بچے مار دیے، 70,000 children he killed to kill نبی موسیٰ علیہ السلام۔ he could not، نہیں مار سکا۔ جب فرعون جناب موسیٰ کو نہیں روک سکا تو آج کے فرعون امام مہدی کو کیسے روک دیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ یہ آج جو کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے فرعون، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، وہ کہتے ہیں نا ہم مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے، آنے نہیں دیں گے، شیعوں کے امام کو یہاں پہ دکھائیں، دیکھتے ہیں۔ تم میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ حضرات گرامی، جسے اللہ بھیجتا ہے پھر وہ اللہ بندوبست کرتا ہے، اللہ نمائندہ بناتا ہے، اللہ بے بس کو نمائندہ نہیں بناتا۔
بعض کا ہمارے لوگ نوحہ میں پڑھ دیتے ہیں بے بس امام، نہیں، بے کس ہیں، بے بس نہیں ہے۔ بے کس یعنی جس کو کوئی نہ ہو، اکیلے تھے امام حسین صاحب، بے بس نہیں تھے۔ میرے بہت سے بزرگ پہنچ کے بیچارے بچے بھی پہنچے۔ بے بس یعنی جس کا بس نہ چلے، جس کا بس نہ چلے وہ امام کیسے ہو سکتا؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بے بس مشکل کشا نہیں ہوتا، حجت خدا نہیں ہوتا۔ ہم امام کو حجت خدا مانتے ہیں، ہم انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا پھر وہ کہیں اور چلا جائے بھائی، وہ شیعہ بھی پوری طرح سے نہیں ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مشکل کشا ہے، حجت خدا ہے، منصوص من اللہ ہے، امام ہے۔ لوگ ہیں نا تذکرہ گرامی، اب وہ کہتے تھے بھئی فرعون کہتا تھا میں روک لوں گا، بچہ پیدا میں مار دوں گا، سارے بچے مار دوں گا۔ تو پھر کہا کہ بھئی یہ سارے بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ بھئی کس سال میں آئے گا؟ آڈ ایئر میں، ایون میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 135 یہ ایسا نمبر ہوگا یا 264، تو انہوں نے کہا بھی 135۔ امام مہدی کے لیے بھی ظہور کے لیے یہی ہے۔ ظہور کس سال میں ہوگا؟ آڈ ایئر میں، جیسے بھی 45 ہے، جمعہ ہوگا، عاشورہ ہوگا، آڈ ہوگا، 45 ہے، 47 ہے، 49 ایسے۔ پہنچ رہے ہیں نا لوگ؟ تو طاقت ہو گئے جفت ہوگا تو طاقت کے اندر امام کا ظہور ہوگا۔ تو اب انہوں نے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ایون نمبر میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو نہیں ماروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہی آڈ نمبر میں پیدا ہوئے، پھر بھی نہیں مار سکا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تو اب اللہ نے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا زیادہ، اب یہاں پہ بنی اسرائیل نے یعنی فرعون نے بڑی کوشش کی۔ یہاں بنی عباس وہ کہتے تھے کہ ہم ماں، کیوں؟ انہوں نے سنا ہوا تھا رسول خدا نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے۔ کتنے؟ بنی عباس سے کہتے تھے ہم وہ ہیں 12۔ توجہ، بنی امیہ کہتے تھے ہم ہیں۔ اگر تم ہو تو پھر کیوں مار رہے ہو حسن و حسین علیہ السلام کا؟ نہ مارو، تم اگر ہو تو۔ انہیں پتا تھا اپنے جھوٹ کا کئی مرتبہ خود بھی پتا ہوتا ہے۔ لوگ ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں انہیں اپنے جھوٹ پہ خود ہی یقین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں سارا مجمع ہے یا نہیں۔ وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اتنا ریپیٹ کیا کہ اسے اپنے جھوٹ پہ خود ہی یقین آ گیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے نام تو نہیں لیا لیکن پہنچ گئے ہوں گے لوگ۔ تو کئی لوگ نا جھوٹ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں شاید سچی ہو۔ تو جھوٹ اتنا نہ بولو کہ انسان کو خود اس پہ یقین ہونے لگ جائے۔ اب بنی عباس کہتے تھے کہ ہم ہیں، انہوں نے بچے کے کسی کا نام خلیفہ کا نام مہدی بھی رکھ دیا تھا۔ ہمارے انہوں نے کہتے تھے اس کو کہو تو مہدی عباسی، مہدی عباسی۔ So the name one of the خلفاء, one of the children, مہدی۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ وہ مہدی ہے وہ جو زمین میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ رسول خدا نے کہا تھا میرے 12 جانشین ہوں۔ کتنے؟ 12۔ صحیح بخاری میں کتنے لکھے ہیں؟ ابھی بتائیں پھر چپ کیوں ہو گئے؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں۔ تو پھر ان سے کہو تم دلیل لاؤ نا 3 4 5 6 پہ، 12 پہ ہم سے کیوں دلیل مانگتے ہو؟ جو 12 کے علاوہ کچھ اور مانگتا ہے مانتا ہے اسے دلیل کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے 12، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 تو نہیں بھولیں گے۔ سورہ نمبر 5 ورس نمبر 12، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا and we raised 12 chieftains amongst Bani Israel. How many? 12۔ سورہ نمبر 5 ورس نمبر 12۔ شیعہ کو کبھی 5 اور 12 نہیں بھول سکتے۔ قرآن میں 5واں سورہ 12ویں آیت، we sent 12 chieftains وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ The Sahaba companions asked the Holy Prophet، صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا تھا کمیل اوسی آپ کے کتنے جانشین ہوں گے؟ How many successors will you have? He said same as نقباء بنی اسرائیل، جتنے بنی اسرائیل کے نقیب تھے۔ کتنے تھے؟ قرآن میں لکھا ہے 12۔ صحیح بخاری میں 12 رجلا، 12 men، 12 مرد، 12 مرد۔ رسول خدا فرمایا میرے بعد 12 مرد حکومت کریں گے، 12 مرد ہوں گے بھی 12 ہوں گے بھی مرد۔
یہ عورتوں کے مقابلے والا مرد نہیں ہے. یہ والا مرد دیکھنا ہے تو خیبر جانا پڑے گا. لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, غیر فرار ہوگا, کرار ہوگا. کرار کہتے ہیں جو ڈٹ کے مقابلہ کرے, جو میدان میں بڑھ بڑھ کے حملے کرے. تو عزیزان گرامی, محمد نے پہلا مرد دکھا دیا خیبر میں, 11 ایسے تلاش کر لیں. اللہ نے, رسول خدا نے فرمایا 12 مرد. کہاں؟ صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں 12 مرد. صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے. there is only one tradition in صحیح بخاری. صحیح مسلم ہے 7. کتنی؟ 7 روایت ہے. 7 روایت, سب میں ہے 12. ایک میں ہے 12 رجل, 12 مرد. دوسرے میں 12 امیرن, 12 کمانڈرز. اور 5 میں 12 خلیفتن, 12 خلیفہ. 12 ہیں. 12 پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 12. تو اب سب نے سنا ہوا تھا, بنی اسرائیل نے, سب نے سنا, یعنی سارے کے سارے یہودی, نصارہ, عیسائی, مسلمان, شیعہ, سنی, اس زمانے میں بھی تھے. سب کو پتا تھا ہوں گے 12. 12واں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلم وجورا. He will fill the earth with peace and justice like it will be filled with injustice and oppression. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. کون ہوگا مہدی؟ المہدی میں ولد فاطمہ. 119 ٹریڈیشنز ہیں, 119 اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک سوال کروں گا, سوچئے گا اس پہ. اگر کہیں گے تو جواب دوں گا, نہیں تو پھر آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال. یہ جو کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے, ان کا جو مقام ہے, آپ سلام کرتے, امام چھٹے امام آئے, امام صادق علیہ السلام سلام کر رہے ہیں, انہیں دیکھا نا, زیارت ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, السلام علیکم یا یہ کس کی؟ چھٹے امام نے سلام کیا. سوال یہ جو 72 شہید تھے, ان کا شہادت کی وجہ سے یہ مقام ہے یا ان کا یہ مقام تھا تب انہیں شہادت ملی ہے؟ سوال میرا واضح ہوا؟ Which one is it? ان کا یعنی شہادت کی وجہ سے یہ مقام بنا ہے یا نہیں, ان کا مقام اتنا تھا اس وجہ سے وہ شہید ہوئے ہیں. بات واضح ہوئی؟ جواب دوں. دیکھیں, جناب عباس علیہ السلام کو کربلا کی شہادت نے 4 چاند لگائے ہیں, لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے ان کی عظمت نہیں ہے. ان کی پہلے سے اتنی عظمت تھی, تبھی حسین ابن علی نے کربلا لے کے گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب علی اکبر کی پہلے سے اتنی عظمت تھی, اسی لیے وہ کربلا ان کو لے کے گئے. جناب قاسم, چلیں یہ تو اب اہل بیت ہیں. حتیٰ حضرت حبیب, اگر ان کی وہ عظمت نہ ہوتی مولا خط لکھ کے نہ بلاتے. ان سب کی پہلے سے عظمت تھی, تبھی وہ شہید ہوئے. یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی بڑا کام مل جائے گا تو میں پھر نیکی کروں گا. نیکی کرتے رہیں گے تو بڑا مقام ملے گا. میری بات میری پہنچ گئی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو کوئی بہت ہی بڑی نیکی کروں گا, بس چھوٹے موٹے کام نہیں میں کرتا. جوتے سیدھے کر کے رکھو زائرین کے, عزاداروں کو کھانا تبرک کھلاؤ, کچن میں برتن, یہ چھوٹے چھوٹے کام میں نہیں کرتا. میں تو کوئی بہت بڑا کام کروں گا. یہ جو بڑا کام ہے نا اسی کو ملتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کام پہلے کرتا ہے. اب میری بات پہنچ گئی؟ یہ کبھی نہ سوچے میں کو بہت بڑا کارنامہ کروں, میں تو کوئی پہلے دن سے کوئی, میں بھئی آپ سیڑھیاں چڑھیں گے تو پہنچیں گے. سیڑھیاں سمجھتے ہیں نا, when you take steps you reach to the top, you don't just drop on the top position on day one. بات پہنچ گئی؟ تو یہ جو نیکی چھوٹی چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے مومنین کو خود خوش کر دینا, ماں کے پاؤں دبا دینا, وہ سمجھ رہا تھا کیا ہے, میری ماں ہے, پاؤں دبا دی میں نے, مجھے کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. نہیں پتا آپ کو یہ جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ثواب ہے, یہ جو باپ کے سر کو دبانے کا ثواب ہے, چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا, یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ انسان کو بڑے بڑے آدمی بنا دیتے ہیں. عزیزان گرامی, بس وہی وقت نہیں ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ عزاداری اور آپ کے ماتم کے لیے وقت رہے,
ہاف این آور تو 7:40 پہ نماز. یہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے. ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایک دیہات سے, ایک گاؤں سے, ولیج سے کربلا چلے گئے زیارت. دیہاتی لوگ تھے, سادہ لوگ. وہ پرانے زمانے میں آپ جانتے نا, علماء کم تھے, ذاکرین وہ پڑھتے تھے روزہ خان جیسے, ان کے پاس روزہ خان بھی نہیں تھا. دیہات کے لوگ تھے, ذاکر بھی نہیں تھا کہ مصائب پڑھ دے. ایک چاوش تھا, اس کا نام تھا عباس. اس سے کہنے لگے کہ بھائی, اس نے کہا مجھے بھی زیارتوں پہ ساتھ لے چلو. اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے, ٹرین نہیں تھی, ٹریولنگ بڑی مشکل تھی, سفر سخت. کبھی تمہارے پاس پیسے ہیں, خرچہ زیادہ رہا ہے؟ اس نے دکھایا اتنے پیسے ہیں. کہ اتنے پیسوں میں زیارت نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں پھر زیارت پہ نہیں جا سکتا. تو کچھ لوگوں نے کہا تم مصائب پڑھ لیتے ہو نا. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, دوڑا پڑھتے تھے لوگ, روزہ خانی, مرثیہ پڑھ دینا. اس نے کہا پڑھ لیتا ہوں. کب تم مرثیہ پڑھ دیا کرنا, مصائب کا بند, تو ہم رو لیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے, کہ ہم سارے پیسے ڈالتے ہیں, اس کا پیسہ پورا کر دیتے ہیں, ہمیں مصائب پڑھنے نہیں آتے. یہ مصائب پڑھ دیا کرے گا, ہم رو لیا کریں گے. عربی ہمیں آتی نہیں, ہم جا رہے ہیں عراق. دیہاتی لوگ تھے, وہ چلے گئے. تو جب پہنچے کربلا تو شب جمعہ تھی. اب مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی, خود ہی رو گئے. حرم میں مولا حسین اتنا سنتے آئے, آج سامنے ہے, خود ہی گریا تاری, وہ سارے رونے لگے. جب سب رو رہے تھے تو وہ چاوش جس کا نام عباس تھا, اس نے کہا بھی تم نے کہا تھا مصائب پڑھنا, کس کے مصائب پڑھوں؟ انہوں نے کہا جس کے چاہو پڑھ دو, ابھی تو ویسے ہی ہمیں رونا آ رہا ہے. شب جمعہ, حرم مولا حسین. سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے. تو وہ سارے زائرین جو دیہات کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں لگتا تھا ذریح سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ذریح مقدس سے, مولا حسین کی ذریح. جانتے نا جوان بیٹے کا غم بہت ہوتا ہے, لگ رہا جیسے ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ مصائب پڑھتا رہا, لگتا تھا گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کربلا کی جو زمین فرش ہے نا, وہاں قبریں بڑے بڑے علماء, مومنین, شہداء کی, کل لگ رہا ہے جیسے زمین سے رونے کی آواز آ رہی ہے. پھر کہتے ہیں دیواروں سے رونے کی آواز آنے لگی. وہ مصائب پڑھتا جاتا تھا. سارے زائرین واپس آ گئے. گھر آئے تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ کوئی آدمی کہتا ہے اٹھو, بیدار ہو جاؤ, مولا حسین تمہارے ملنے آئے ہیں. مولا حسین علیہ السلام ملنے کے لیے آئے. خواب میں سب اٹھتے ہیں, کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ خواب میں کہ 3 وجہ سے ملنے آیا ہوں. ایک, جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے, تم جس بستی سے آئے ہو, اس ویلیج میں, وہاں میرا ایک خادم ہے, میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اس میرے خادم کو میرا سلام کہنا حسین کو آپ سے بڑی محبت. اور تیسری وجہ مولا نے کہا, اور خود مولا حسین صابر امام رونے لگے. مولا نے بڑا گریا کیا. انہوں نے پوچھا مولا کیا بات؟ کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب میرا حرم ہو, شب جمعہ ہو, تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا لیکن ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے, خطباء, ذاکرین نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ اپنی اولاد میں محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی. تو پھر مولا کیوں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں؟ کہا کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے, میری ماں مدینے سے آتی ہیں. سب میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں, میری ماں سے میرے بیٹے کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. جب سے تم نے مصائب پڑھے میری ماں بار بار پوچھتی ہے حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا. اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا, آج امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 برس کے تھے. کوئی بھی 28 کی ایج میں مرنا نہیں چاہتا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ہے, وہ کہتا ہے مولا کیا بات ہے آپ خاموش ہیں؟ کہا تم سفر میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں مولا میں ملنے آیا تھا, سفر میں جا رہا ہوں. کہا جب واپس آؤ گے نا تو میرے گھر میں نالا و شیون ہوگا, میرے گھر میں غم ہوگا. کہا مولا کیوں؟ کہا میری شہادت ہو جائے گی. کہا مولا آپ تو بہت جوان ہیں. کہا مجھے یہ بادشاہ زہر دے دے گا, یہ خلیفہ مجھے زہر دے دے گا. کہا مولا اتنی جوانی میں؟ کہا ہاں. کہا جب آنا نا تو دیکھنا میں کیسے میرا لاشا پڑا ہے,
میرے بیٹے کو میرا پرسہ دینا. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ چاہتا ہے میرے بچوں کو لوگ گلے لگائیں. کوئی باپ نہیں چاہتا میرے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دے, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, بازاروں میں میرے بیٹوں کو لائیں. کوئی باپ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی چادریں چھینے جائیں, میری بہنوں کی چادریں. کوئی باپ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کو تماچے لگے. کوئی باپ برداشت کرے گا بیٹی کے بالوں میں کوئی ظالم ہاتھ ڈال کے تماچا؟ تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا جب آؤ گے نا تو میرا لاشا پڑا ہوگا, کہ لیکن میرا غسل و کفن ہوگا. ہائے کوئی نہیں چاہتا میرا غسل و کفن نہ ہو. صرف ایک امام ہے جن کے لاشے کو غسل و کفن نہیں ملا, مولا حسین. 3 دن لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. ایک ماں کی آواز آتی تھی, او مسلمانوں میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, میرے بیٹے کو دفنا دو. 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام اس لاشے پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئی. اجرکم اللہ, اجرک آخری دن ہے, رونے میں آج بخل نہ کیجئے گا. جانے گرامی ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جب میں پہنچا نا مولا کی, آپ جانتے ہیں 3 اماموں کو شدید سخت زہر دیا گیا. جب زہر دے دیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, آدمی کا جگر گھلنے لگتا ہے. آپ نے سنا اندر کے اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں. آپ جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ جب شام غریبہ میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں تو چوتھے امام نے پوچھا تھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا بھوک و پیاس سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, ابھی پانی آیا تھا میں نے بچوں کو پلا دیا. مولا سجاد نہیں جانتے تھے, پوچھ کے بتا رہے ہیں دیکھو میری پھپھی کی کیا حالت ہے. اور مسلمانوں یہ علی کی بیٹی ہیں, ان کے پاس پانی نہیں. عزیزان گرامی جناب زینب 56 برس کی تھی, 56 ایج تھی, 56. اس وقت بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا. 28 برس کے امام حسن عسکری جب امام کو زہر دیا تو امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی شیعہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا ایسا زہر دیا میرا جگر گھل گیا, میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا 3 اماموں کو سخت ترین زہر دیا. پہلے امام حسن السلام جب زہر دیا تو امام نے کہا تھا اے میرے بھائی حسین یہ تشت چھپا دو. کہا بھیا کیوں؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے, میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کریں گی. اجرکم اللہ. دوسرے امام رضا جب زہر دیا نا تو مولا نے اپنے چہرے پہ رومال رکھ لیا. پوچھا جب خواجہ ابا سلط ہروی نے, ہرات کے رہنے والے تھے افغانستان کے, انہوں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے کہا ایسا زہر دیا ہے مجھے بار بار خون کی قے ہوتی ہے, میرا سارا جگر گھل گیا ہے. اور تیسرا سخت ترین زہر 11ویں امام کو ایسا زہر دیا امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اجرکم اللہ. بھائی دنیا میں 28 برس کا کوئی مرنا نہیں چاہتا. 28 برس کے امام. اے امام زمانہ جب آپ یتیم ہوئے تو مولا 5 برس کے تھے. مولا آپ کی پھپھی سکینہ 4 برس کے تھے. مولا آپ کو لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہا آپ یتیم ہو گئے, لیکن مولا آپ کی پھپھی کو تماچے لگے. مولا کبھی یتیموں کو تماچے نہیں مارے جاتے. اجرکم اللہ. آخری دن ہے بس بھائی, ابھی آپ ماتم کریں گے, آخری دن ہے. آج ہی 8 ربیع الاول کو بیبیاں کربلا پہنچی تھی. ایک بچی دونوں ہاتھوں میں عصا لے کے کھڑی تھی, نام فاطمہ صغرا ہے. رو رو کے کہہ رہی تھی, ایک ایک بچے کو دیکھتی, ایک ایک بیبی کو دیکھتی کہ میرے بابا کہاں ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا صغرا حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جناب صغرا بہت روئی. ایک سوال کیا جناب رباب سے, اماں میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ اب تو وہ 1 برس سے زیادہ کا ہو گیا, اب تو میرا بھائی کون بتائے. علی اصغر کو تیر لگا, علی اصغر بھی شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں. 2.25 مہینے مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. جو اتنا روتا ہے نا, آپ جانتے ہیں آنسو خشک ہو جاتے ہیں, کمر ٹوٹنے لگتی ہے, سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے, یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. میں اور آپ زیادہ روتے ہیں نا تو پھر آنسو خشک ہو جاتے ہیں, ہم سے رویا نہیں جاتا. لیکن جناب زینب جب روتی کہتی ہائے اماں
آئیں بھئی آخری جملے. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا ہے سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. کہ پھوپھی اماں مسلمانوں کو جانے دے پھر آپ کو دادی کی قبر پہ لے جاؤں گا. ایک مرتبہ پھوپھی کا بازو پکڑا کہ پھوپھی اماں چلے میرے ساتھ. کہ پھوپھی اماں یہ میری دادی کی قبر ہے. جناب زینب نے سامان کھولا, ایک کرتا نکالا, کرتا نکال کے قبر پہ بچھایا. کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے, میں نے گلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما.